27ویں ترمیم بالکل T20 کے انداز میں پاس ہو جائے گی. T20 میچ ظاہر ہے پر شروع ہوتا ہے فٹافٹ ختم ہوتا ہے نا, پھر اگلا میچ آ جاتا ہے. یا ون ڈے ہوگا یا ٹیسٹ فارمیٹ ہو جائے گا اس کے پاس ہوتے ہوتے؟ اسکور اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ T10 میں ختم ہو جاتا ہے. اچھا, تو یہ بھی کوئی لمبا نہیں چلے گا یعنی 27ویں بھی؟ نہیں بس تو بس آپ 28ویں کی تیاری کریں, آپ 27ویں میں پھنسے. اچھا یار ویسے ہی کمال. آپ کو پتہ ہے ابھی میرے پاس ٹائم ہوتا تو ہم سارا چلاتے, لیکن میں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے بات ہو جائے. یعنی یہ کمال ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ 2-3 مہینے سے جو ہے وہ 27ویں کی بات چل رہی تھی, لیکن اسحاق ڈار صاحب اس وقت کہہ رہے تھے کہ بھائی جان 26ویں ہضم نہیں ہو رہی, 27ویں کی بات کر رہا ہوں. آپ لوگ اشارہ دے رہے تھے کہ 27ویں آئے گی, آج آپ نے کہہ دیا کہ ہم تو 28ویں کی تیاری کر رہے ہیں, 27ویں کی کیا بات ہے؟ نہیں بدامی صاحب, میں نے آپ کے پروگرام میں ARY پہ 22 اکتوبر 2024 کو ہی بتا دیا تھا, اور ایک دن پہلے جیو پہ بتا دیا تھا میر صاحب کے شو پہ. تو وہ تو سب آپ لوگوں نے ڈیٹس میں یاد دلائی, میں تو 1 سال پہلے چلتا ہوں, آگے چلتا ہوں. تو آج آپ کہہ رہے ہیں ہم تو 28ویں کی تیاری کر رہے ہیں, 27ویں کا معاملہ اوکے ہے, مسئلہ نہیں ہے کوئی. نہیں, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ابھی تو CC میں آئے گا, پھر ڈیسائیڈ ہوگا, پھر منظوری ہوگی, پھر جائزہ لیا جائے گا, پھر NFC میں سمجھوتا بھی. تو ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ٹائم لگ جائے گا. پیپلز پارٹی آن ریکارڈ ہی بیانات دے رہی ہے پیپلز پارٹی. دیکھیں بدامی صاحب, اس جمہوریت کی جو ضامن ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. بلاول بھٹو صاحب خود بہت ڈیموکریٹک آدمی ہیں, ان کے والد پریزیڈنٹ صاحب زرداری صاحب جو ہیں وہ سیاسی شطرنج کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں. کمبینیشن بہت اچھا ہے, اور اس جمہوریت کے لیے بلاول صاحب کی فیملی نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں. تو یہ سب چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے تو ڈیموکریسی تو آگے چلنی ہے, اس کی ضامن بھی پیپلز پارٹی, اور پیپلز پارٹی ہی ان کا گارنٹور بھی, اور فیڈرل گورنمنٹ کا شہباز شریف صاحب کا بہت اچھا ایک تعلق ہے, ایک بڑا ورکنگ ریلیشن بڑا اچھا ہے. ہاں, تو اس میں تو کوئی کبات ہونی چاہیے, کوئی وہ دوسری چیز نہیں ہے. باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آن بورڈ لے لیا جائے گا. اور تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس میں کسی کی ذات کو تو فائدہ نہیں ہو رہا ہے, پاکستان کا فائدہ ہے. پاکستان کا فائدہ سبھی چاہتے ہیں, تو پاکستان کا فائدہ اس کی ہائی لائٹ کیا ہوگی بڑا سے بتائیں نا. جب آئینی ماہرین بات کرتے ہیں نا تو بڑا اس کو ٹیکنیکل بنا دیتے ہیں نا کہ یوں ہوگا تو یوں ہوگا. عام آدمی کو ذرا ہائی لائٹ بتائیں نا کہ بھائی جان بڑی بات یہ ہے کہ 27 میں یہ ہونے جا رہا ہے, سادہ الفاظ. دیکھیں بدامی صاحب, دیکھیں چلے ہم شروع کر لیتے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ سے. تو میں سینیٹر ہوں, کراچی سے ہوں, لیکن مجھے اسلام آباد شفٹ ہونا پڑتا ہے. تو میری خواہش یہ ہوگی میں کراچی سے ہی سینیٹ کروں, تو نہیں پاسبل. تو اسی طرح ٹرانسفر پوسٹنگ کسی کی مرضی سے تو نہیں ہو سکتی, یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. پھر آپ کہتے ہیں 85 سال آپ نے مثال سینیٹرز کی دی ہے, بات ججوں کی کر رہے ہیں نا. ہاں ڈیفینیٹلی. اسی طریقے سے آپ کیا کہتے ہیں بات کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ کو آئینی کورٹس کی ضرورت نہیں, آئینی کورٹس کی ضرورت ہمیں پہلے بھی تھی. اس ٹائم پہ مجبوری کا ضرورت تھی تو ہم نے اس وقت بینچ بنا لیے تھے. تو آئینی کورٹ کے اوپر تو پینڈنگ ہے, 70-80 ہزار کیسز پینڈنگ ہوئے ہیں, ان کو نپٹانا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ 85 سال کا سیاستدان جس کو کھڑا کرنے کے لیے 10 آدمی چاہیے, جس کو بٹھانے کے لیے 20 آدمی چاہیے, جس کو دکھانے کے لیے موٹا چشمہ چاہیے, کہ سنانے کے لیے کان میں بولنا ضروری ہے. تو کیا 78 سال 68 یا 70 کا یا 72 کا آدمی نہیں کام کر سکتا؟ تو اس میں جج ہو, پولیس والا ہو, فوجی ہو, آپ ہو, میں ہوں, وہ مدت ملازمت کیوں نہیں بڑھی جا سکتی؟ اور پاکستان کے لیے اگر 77 سال بھی کرنی پڑے تو کر دیں گے. یہ کام ہمارا ہے نا, لیجسلیٹرز کا ہے. پھر اسی طریقے سے عمر میں توسیع ہوگی. 243 کی باز گشت ہے. یہ آپ نے مثال ہماری دی ہے, بات آپ کر رہے ہیں جج صاحبان کی یا فورسز کے لوگوں کی؟ میں سبھی کی بات کر رہا ہوں, میں جنرلائز کمبائن سبھی کی بات کرتا ہوں. فورسز بھی ہماری ہیں, ججز بھی ہمارے ہیں, آپ بھی ہمارے ہیں, پولیس والے بھی ہمارے ہیں, سیاستدان بھی ہمارے ہیں. تو میں آپ کو آپ نے کہا اس کے ہائی لائٹس کیا ہیں. پھر 243 کی بات کریں تو اس میں ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے ملٹی ڈومین. ملٹی ڈومین کیا ہے کہ اب صرف ایئر فورس کی ہوا میں جنگ نہیں ہوگی, کیا صرف پانی سمندر میں نیوی کی جنگ نہیں ہوگی, یا فوج کی زمین پہ جنگ نہیں ہوگی. اب سائبر وار بھی ہے, نیریٹو ہے, اکنامیکل وار بھی ہے, اسٹریٹجک وار بھی ہے, ورلڈ آرڈر کے اندر اپنی پوزیشننگ کی بھی وار ہے. تو ان سب وارز کو سنرجی دینے کے لیے فوج کو اس کے اقدامات کیے جائیں گے. تو اگر یہ سب چیزیں اقدامات پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کو بڑھاتے ہیں, فیلڈ مارشل اگر آپ کا لوہا منوا دیتے ہیں, ایک جھنڈے کے نیچے لے آتے ہیں, ہمارے اندر وہ تعصب ختم ہو جاتا ہے کہ یہ نون کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی ہے, PTI کی ہے, کاف کی ہے, میم کی ہے, سین کی ہے, اور ہم سب پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. سینرجی سے مراد یہ کہ تینوں فورسز کے حوالے سے کوئی ایک سینٹرل کوئی ایک پاور ہو جائے گی, ایسا کچھ؟ دیکھیں آپ کوما فل سٹاپ پہ نہ جائیں. سنرجی کریٹ کرنی ہے, ڈیفنس سسٹم کو اور مضبوط کرنا ہے. جن کا کام ڈیفنس کا ہے, جنہوں نے ہمیں مارکا مار کے دیا ہے, جس نے انڈیا کو شکست دی ہے,
ہر ہم خطے کے اندر ایک لیڈر کے طور پہ ایک ملک آگے آیا ہے, ایف ایم ایک رزلٹ لا کے دے رہا ہے فیلڈ مارشل صاحب, تو اس کے اندر شہباز شریف صاحب اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, ڈیموکریسی پروان چڑھ رہی ہے, تو پھر ایشو کیا ہے, پرابلم کیا ہے؟ جب سب کنسنسس سے چل رہا ہے, اب آپ ایشو بات کریں گے مولانا صاحب کی, مولانا صاحب ہمارے بڑے ہیں, مولانا صاحب سے ہم سیکھتے ہیں, مولانا صاحب پاکستان سے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, مولانا صاحب کی اگر کوئی ریزرویشن ہوئی تو اس کو بھی ایڈریس کر دیا جائے گا. آپ کی خواہش ہے معصومانہ کہ ڈیبیٹ کرا دیں, ڈیبیٹ بھی کرا دیں گے, اور حکم کریں آپ کیا چاہتے ہیں. اچھا ڈیبیٹ میں ٹائم لگتا ہے نا, تو آپ کہہ رہے ہیں نومبر میں منظور ہو جائے گی, تو نومبر کے تو 11 دن ہو گئے. تو سر میری بات سنیں, ڈیبیٹ آپ کی خواہش ہے نا, وہ خواہش کے آپ کو کیا پتا ہم کتنے دن سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں, ہم آج بھی ڈیبیٹ کرتے رہے, ہم لاؤنج میں بھی ڈیبیٹ کرتے رہے, ہم اندر بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں, ہم فون پہ بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں. مسلسل ڈیبیٹ چل رہی ہے, جانے دو, آگے بڑھو. اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہو گیا.